أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیارے ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے رمضان مبارک بھی اچھا سا گزر گئے، بلکہ گزر گیا ہے رمضان، اور رمضان کی آخری جو راتیں رہ گئی ہیں تو میں یہ کروں گی کہ اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ میں اینڈ پہ رکھوں اس کی 27ویں رات کی کیا عبادات کرنی ہے، تو کیونکہ پھر اس کے بعد میں باقی ویڈیو نہیں بنا سکوں گی، کیونکہ بہت بندے کا بیزی شیڈول ہوتا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ویڈیو بنائیں، کیونکہ ویڈیو بنانے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت بہت مشکل ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو بنانے والا ویڈیو ہے وہ کتنے سٹیجز سے گزر کے ویڈیو آپ کے لیے بناتا ہے۔ اس کو ہر پلیٹ فارم پہ چیک کرنا پڑتا ہے، اس کو قرآن میں چیک کرنا پڑتا ہے، اس کو حدیث کی بکس میں چیک کرنا پڑتا ہے کہ کہیں پہ کوئی مسٹیک نہ ہو جائے۔ اتنا فائنڈ کر کے اتنا کچھ آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے کہ ہمارے لیے جو ہے کسی نے محنت کر کے اگر کوئی بھی ایک بندہ بھی دیکھ لیتا ہے تو اس کا اجر مجھے بھی مل جائے اور اس بندے کو بھی مل جائے۔ آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہی ہوں لیلۃ القدر کی 27ویں رات کی بارے میں ہے۔ پہلا تو کویسچن یہ ہے کہ ہم کیا اعمال کریں کہ شب قدر نصیب ہو، تو اس کے لیے جواب اس کا یہ ہے کہ شب قدر کی تعین تو اٹھا لی گئی تھی، کیونکہ یہ نہیں معلوم تھا کہ کب ہے، لیکن پھر یہ صرف اتنا بتا دیا گیا تھا کہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہے، یعنی آڈ نائٹس میں ہے۔ اور اس کے ملنے کا زیادہ امکان یہ ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تحرز لیلۃ القدر فی الوتر من العشر اول آخر من رمضان۔ اس کا یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور نائٹس جو میں نے آپ کو پہلے میں بتا چکی ہوں۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوشش کریں کہ آپ اس پورے مہینے راتوں کی عبادت کریں، اگر پوری نہ بھی کر سکیں تو عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائیں، یا سحری میں بیدار ہو کر 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیں اور صبح فجر کی نماز سے پڑھ لیں۔ یہ تو روزمرہ کے ہم سب اعمال کرتے ہی ہیں۔ شب قدر کے اعمال میں تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ والی دعا، اس میں اگر آپ یہ بھی ایڈ کر لیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، تو یہ اور بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں کہ اگر آپ کو یہ لکھنا ہو جو کچھ بتایا جا رہا ہے، آپ انگلش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں، تو آپ ویڈیو کو نا سلو کر لیں، اوپر 3 ڈاٹس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو ویڈیو سلو ہو جائے گی، اس کو بالکل سلو کر کے آپ آسانی سے وہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ کیسے اس کو کاپی کرنا ہوتا ہے، لیکن اب مجھے پتا چلا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تو بے شک معاف فرمانے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس مجھے معاف فرما دے۔ یہ حضرت عائشہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی تھی، تعلیم کی تھی۔ یوں تو آپ دیکھیں کہ شب قدر کے بارے میں جو تھا کہ اس میں سورہ دخان میں بھی قرآن پاک کی سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔
फरमाते हैं कि कसम है इस किताब मुबीन की कि हमने इसे एक बड़ी खैर और बरकत वाली रात में नाजिल किया है। अब देखें कि ये खैर और बरकत वाली रात यानी कि जिस रात में कुरान का नज़ूल हुआ, फिर उसके बाद सूरह कदर जो है वो पूरी की पूरी सूरह ही इस लैलतुल कदर के बारे में है। तो ज़ाहिर है इसकी बहुत अहमियत है, तो इसीलिए अल्लाह पाक ने क्या कुरान में इसकी जिक्र फरमाया। हदीस तो जो कुरान के बाद आती हैं, सबसे पहले तो कुरान इसका शाहिद है कि ये इस रात के लिए। आप इसमें इबादत करने के लिए मैं आपको बताऊं कि क्या करना है आपको, कि वैसे तो आप जो चाहें पढ़ें इस रात में, इन ताक रातों में, लेकिन क्या है कि अगर हमें कुछ ख़ास मखसूस इबादत ना पता हो तो हमें नींद आने लगती है, क्योंकि मैंने ये तजर्बा किया हुआ है। तो जब हमें पता होगा कि हमें क्या करना है तो हम वो एटलीस्ट करते रहेंगे। वैसे तो इसके लिए कोई ख़ास इबादत जैसे मैंने आपको बताया नहीं है। कहा गया कि आप कुरान पढ़ें, आप नफल पढ़ें, आप ज़िक्र करें, आप जो भी करें, लेकिन जब एक मखसूस अमल आपको पता हो कि ये करना है तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा और आपका वो उसमें लगे रहेंगे। उसमें आपको वो नहीं आएगा कि थकावट महसूस नहीं होगी। तो मैं अभी वो जो जिक्र है वो आपको मैं बताने लगी हूँ। तो इसलिए कि आपका इसमें दिल लगा रहे, मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या एक ख़ास इबादत है जो कि 27वीं रात की है, वो हम कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि 12 रकत नमाज 3 सलाम से पढ़ें, यानी 4 रकत और 4 रकत नियत करते हुए। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1-1 मरतबा और सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़नी है। बाद सलाम के 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है। अल्लाह ताला इस नमाज पढ़ने वाले को नबियों की इबादत का सवाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। 27वीं शब को 2 रकत नमाज पढ़े। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 3-3 दफ़ा, सूरह इखलास 27 मरतबा पढ़कर गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें। इंशाअल्लाह ताला इसके तमाम पिछले गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देंगे। ये मैं आपको ये जो नफल बता रही हूँ, इनके लिए ये किसी एक चीज़ के लिए नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ों के लिए है। आप उसमें से देख लेना कि आपको, और मैं एक आपको बात ये भी बताऊं कि आप लिख लें, क्योंकि जब आप ऐसे ही करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा एंड टाइम पे। तो आप जो कुछ ये मैं बता रही हूँ आप लिख के वो अपने पास रख लें ताकि आपको मुश्किल ना हो उस वक्त। 27वीं शब को 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। हर रकत में बाद सूरह फातिहा के सूरत कासुर 1-1 बार, सूरह इखलास 3-3 बार पढ़े। इस नमाज के पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला मौत की सख्ती को आसान करते हैं इंशाअल्लाह ताला, और इस पर से अज़ाब कब्र भी माफ़ हो जाएगा इंशाअल्लाह। 27वीं शब को 2 रकत नफल पढ़े। हर रकत में बाद सूरह फातिहा की सूरह इखलास 7-7 मरतबा, कुल वल्लाह अहद सूरह इखलास। बाद सलाम के 70 दफ़ा ये तस्बीह पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ीमुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। देखें ये जो तस्बीह है, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये 70 दफ़ा ये पढ़नी है। ये भी गुनाहों की माफ़ी के लिए है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले अपने मसले से भी ना उठने पाएंगे कि अल्लाह पाक इसको और इसके वालिदैन के गुनाह माफ़ फरमा देंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसके लिए जन्नत का रास्ता करो, और फरमाया कि जब तक ये तमाम बहश्ती नेमतें अपनी आँखों से न देख लेंगे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। ये नमाज वास्ते मग़फ़िरत बहुत ही अफजल है। 27वीं शब को 2 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में बाद सूरह फातिहा के सूरह अलम नशरह 1-1 बार, सूरह इखलास 3-3 मरतबा पढ़े। बाद सलाम के 27 मरतबा सूरह कदर पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीम वास्ते सवाब बेशुमार इबादत की ये नमाज बहुत अफजल है। 27वीं शब को 4 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में बाद सूरह फातिहा के
سورہ قدر 3 دفعہ، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں، بعد سلام سجدہ میں سر رکھیں اور 1 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو حاجت دنیاوی یا دینی ہے وہ طلب کریں، انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کے درگاہ سے ضرور آپ کو قبول ہوں گی وہ دعائیں۔ اس کے بعد ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ 7 میم ہے، ہاں میم کی 7 سورہ ہیں، یہ 27ویں شب کو، کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 7 ہا میم جو ہے یہ آپ نے پہلے سے ڈھونڈ کے رکھ لینی ہے، کیونکہ جب میں نے پہلے دفعہ یہ کیا تھا تو مجھے بہت مشکل ہوئی تھی، کیونکہ مجھے ڈھونڈنے میں اتنا ٹائم لگ گیا تھا، تو پہلے سے آپ ان کو 7 صورتوں کو ڈھونڈ کے رکھ لیں۔ یہ ہا میم سے شروع ہوتی ہیں 7 صورتیں، اور یہ عذاب قبر سے نجات اور مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک رات میں آپ یہ پڑھ لیتے ہیں یہ حامیم کی، تو اس میں سے 83 سال کی عبادت کا ثواب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عمر کے 83 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ ہمیں اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کے، اللہ تعالیٰ جو ہے اور ہمیں کیا بخشیں۔ پھر 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنی، واسطے مغفرت گناہ بہت فضیلت والی ہے۔ تو یہ ہے کہ ساری رات یہ کریں کہ جلدی سے سٹارٹ کر لیجئے گا، افطاری کے بعد ظاہرہ تھوڑی سی ریسٹ کرنے کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے کوشش یہ کریے گا کہ پہلے یہ ساری عبادات کر لیں، اور جو وطر آپ وہ اینڈ پہ چھوڑیے گا، اور اینڈ پہ جب وطر کا ٹائم سارا کچھ ختم ہو جائے تو پھر آپ اس کے بعد وطر پڑھیں۔ تو مزہ آتا ہے، ہاں مزہ اس وقت بہت آتا ہے جب آپ گروپ میں ہوں، اکیلے جب پڑھ رہے ہوں تو اس وقت تھوڑا سا بندہ تھکتا ہے، لیکن پھر بھی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر جگہ ہمیں گروپ ملیں، گھر میں کوئی بھی بندے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مجھے ایکسپیرینس ہے کہ جو تنہائی میں عبادت میں مزہ آتا ہے وہ اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور پلیز میرے لیے بھی ضرور دعا کریے گا شب قدر میں۔ اللہ حافظ۔